او جلیو دین نہیں تو بھکھا مرن دیندہ۔ فاروق اعظم دے زمانے ایک بندہ سی روزانہ آندا سی حضرت عمر دے دروازے تے، جی روٹی مکی، آج آٹا مکیا، آج دانے مکے، آج مرچاں مک گئیاں، آج لون مکیا۔ آپ نے فرمایا جا اللہ دا قرآن پڑھیا کر۔ کافی عرصہ ہویا حضرت عمر نو نہ ملیا، ایک دن سرے راہ مل گیا، فرمایا یار تو ناراض ہی ہو گیا، تو بڑا عجیب آدمی، تو دوبارہ چیز لیننے آیا؟ اللہ اکبر، کہنے لگا جناب انی وجدت فی کتاب اللہ اغنانی عن باب عمر۔ ہاں فرمایا جس قرآن دی طرف تسی میں نو بھیجا سی، اس قرآن نے میں نو عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھوڑا۔ ایک قرآن تو ایسا ہے جڑا عمر دے دروازے تو بے نیاز کر دیندہ۔ حالانکہ حضرت عمر تے کسی نو چیز، وہ تو بیت المال کی خدمت سارے 36 پیوند خود لگے پاندے سن، تے آپ دے دور بکری دا بچہ بھی پیاسا نہ مریا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا جناب جدوں دا قرآن پڑھیا مکدی کوئی شے نہیں۔ اس واسطے یہ تہاڈا میں گلاں اس واسطے کرنا، یہ صرف روٹی پانی دے چکر ہے، چاہے میٹرک ہوئے، چاہے جناب ایف اے ہوئے، چاہے بی اے ہوئے، جتنے پیسے تعلیم تے زیادہ لائے گا اتنا انہیں بعد پیسہ کرپٹ زیادہ ہوئے گا، پھر کوٹھی وڈی وہ نال بنائے گا، کیونکہ تنخواہ جے وڈی سی لٹے بھی زیادہ، پھر وہ کوٹھی دے وچ ہوئے گا کہ ڈاکٹر منع کر دین گے فلانی شے نہیں کھانی، روٹی تے پابندی لگ گئی، مٹھے تے پابندی لگ گئی، اندر نیند بھی نہیں آتی، پھر گولیاں کھاؤ جی، ہوں گولیاں بھی نہیں نیند دیندیاں، ہوں کی کریے جی، ہوں بابے ٹیکے لاؤ جی۔ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں۔ مڑ کے وہ کوٹھی کیڑے کام آئی؟ بھائی سمجھ آئی جی؟ ایک تھانے دار نے کوٹھی بنائی نا، حضرت اکبر الہآبادی بہت بڑے شاعر ہیں، اکبر الہآبادی سید بھی ہیں نا، بہت مزاحیہ شاعر ہیں، سنی بھی ہیں۔ انہاں دے دور وچ نا ایک تھانے دار کوٹھی بنائی تے انہاں نوں بھی دعوت دیتی۔ وہ جب سارے بیٹھے نا دسترخوان ہوتے تے کسی نے کہا جناب اس کوٹھی دے بارے کوئی شعر ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تانوں ہضم کوئی نہیں ہونا شعر، بڑی مہربانی تہاڈی، ٹکر کھاؤ، ایویں ٹکر خراب کرنے والی گل ہے، روٹی کھاؤ تے روٹی کھا کے تے نکلو۔ انہیں نہیں جی بڑا مزہ، دیکھو نا جی جناب کی کوٹھی۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، آپ نے ایک کو شعر کیا تے سارا کام پورا کر چھڑیا۔ فرمایا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پہ عطر آ رہی ہے، یہ پنکھے، یہ قالین، پتہ نہیں کیڑا خون میں شامل ہویا اے جناب، جتنی سنگ مرمر لگ گیا، پھر وہ رگڑائی ہوئی، پھر وہ سیٹ گوئیاں، پھر وہ صوفے آئے، پھر پتہ نہیں کس مسکین دا خون میں شامل ہویا۔ یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے اور اپنی اداؤں پہ عطر آ رہی ہے، اگر اس کے گملوں کی خوشبو کو سونگو تو خون غریباں کی بو آ رہی ہے۔